وہ لوگ جو کبھی سلیو تھے انہوں نے منگولز کو ہرایا، کروسیڈرز کو نکالا اور پھر دنیا کا سب سے پاورفل اسلامک امپائر بنا دیا۔ اینجلوٹ کے بعد مملوک نے اپنی جیت کو ایک سویلائزیشن میں بدل دیا۔ کائرو ان کا کیپٹل، دنیا کا اکنامک اور کلچرل مرکز بن گیا۔ مکہ مدینہ دونوں ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ ٹریڈ روٹس یورپ سے ایشیا تک سب ان کے ہاتھ میں۔ سلک، اسپائسز، علم سب کائرو سے گزرتا تھا، اور اس دولت سے انہوں نے کچھ ایسا بنایا جو آج بھی کھڑا ہے۔ مسجدیں، مدرسے اور ہاسپٹلز۔ کائرو کی گلیوں میں آج بھی مملوک آرکیٹیکچر زندہ ہے۔ اسٹون ڈومز، جیومیٹرک کارونگز، ہر بلڈنگ اپنی ہی کہانی سناتی ہے۔ یہ صرف حکومت نہیں تھی، یہ تہذیب تھی۔ لیکن پھر دنیا بدلنے لگی۔ سرکیسین مملوکس نے ترکش مملوکس کی جگہ لی، اور ان کے دور میں اسٹیٹ کمزور ہونا شروع ہوئی۔ انٹرنل پاور اسٹرگلز، کرپشن اور پھر بلیک ڈیتھ، ایک مہاماری جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ ایک پورٹوگیز ایکسپلورر واسکو ڈی گاما نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا انڈیا تک سمندر کے راستے، اور مملوکس کی سب سے بڑی انکم جو کہ تھی اسپائس ٹریڈ اچانک ختم ہو گئی۔ وہ امپائر جو ٹریڈ سے چلتی تھی اس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ اور پھر 1516 آٹومن سلطان سلیم I اپنی فوج لے کر آئے مملوکس کے پاس۔ بہادری تھی، تجربہ تھا، صدیوں کی ملٹری ٹریڈیشن تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی: فیلڈ آرٹلری، ماڈرن ہتھیار۔ وہ ابھی بھی تلوار اور گھوڑوں پہ لڑ رہے تھے، اور آٹومنز کے پاس تھی توپیں۔ پہلے مرزدبک اور پھر ردانیہ، دو جنگیں اور مملوک سلطنت ختم ہو گئی۔ 1517 267 سال کی حکومت جو سلیوز نے بنائی تھی ایک نئے دور کے سامنے جھک گئی۔ اور یہاں ایک سبق ہے جو صرف مملوکس کا نہیں ہے، ہر اس قوم کا ہے جو کبھی بلند تھی۔ الاندلس بھی اسی طرح گیا، مملوکس بھی اسی طرح گئے۔ جب قوم اپنے وقت کے ساتھ بدلنا بند کر دیتی ہے، جب وہ صرف اپنی پرانی طاقت پر بھروسہ کرتی ہے، تو دنیا آگے نکل جاتی ہے۔ سلیوز تھے، سلطان بنے، دنیا بچائی۔ منگول سے، کروسیڈرز سے، کائرو کو روشن کیا، اور پھر وقت کے ساتھ نہ بدلنے کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا۔ یہ صرف ہسٹری نہیں تھی، یہ ایک آئینہ ہے ہر اس قوم کے لیے جو آج بلند ہے۔